أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 سے 77۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ عباد الرحمن یعنی الرحمن کے خاص الخاص بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ آیات میں عباد الرحمن کی 8 صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب آیات زیر تفسیر میں 9 سے لے کے 12 تک یعنی کل 4 صفات کا تذکرہ۔ عباد الرحمن، الرحمن کے پیارے بندے، الرحمن کے مطیع اور فرما بردار بندے، یقیناً سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ جب یہ قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس وقت بعد والے لوگ تو ابھی موجود ہی نہیں تھے، تو سب سے پہلے یہ آیات جن لوگوں کے متعلق نازل ہوئیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندے قرار دیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اور صحابیات ہی تھیں، جن کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عباد الرحمن جن کی یہ تعریف ہے، یہ در حقیقت مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونے والے لوگ تھے۔ تو اولین مصداق صحابہ کرام، اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جو بھی اپنے اندر یہ اوصاف اور یہ کوالٹیز پیدا کر لیں گے، وہ رحمان کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو سب سے پہلے جس وصف کا تذکرہ ہے عباد الرحمن کے، وہ یہ ہے
کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے یا وہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں ایک ایک وصف، ایک ایک ان کی خوبی اور ان کا کمال، اور پھر اس کی مختصر تفسیر۔ والذین، اور وہ جو لا یشہدون، نہیں گواہ ہوتے۔ یشہدون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، کسی جگہ پہ موجود ہونا، حاضر ہونا، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص، من شاہدہ، شاہدہ کا معنی جو موجود ہو، حاضر ہو، جو ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ موجود ہو، مطلب وہ زندہ ہو، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جہاں یہ حاضر ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ والذین، اور وہ جو لا یشہدون، نہیں حاضر ہوتے، الزور، جھوٹ میں، وہ جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور جھوٹ سے مراد کہ ایسی مجلسیں جہاں پر جھوٹی گپیں ہانکی جاتی، جہاں پر جھوٹی کہانیاں اور قصے سنائے جاتے ہیں، جہاں پر جھوٹی شاعری سنائی جاتی ہے، جہاں پر جھوٹی غیبتیں کی جاتی، جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی بکواس کی جاتی ہے، جہاں پر جھوٹ اور باطل اور گند پر مبنی گانے گائے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ یا باطل پر مبنی مجلسوں کا وہ حصہ نہیں بنا کرتا۔ رقص و سرور کی محفلیں اور اسی طرح باقی جتنی بھی ظلم و زیادتی یا کسی بھی گناہ کی مجلسیں ہیں، حرام کام کی مجلسیں ہیں، کھیل تماشوں کی مجلسیں ہیں، تو یہ ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوا کرتا۔ رحمان کے بندوں کا، اللہ کے چنیدہ اور سلیکٹڈ بندے، پسندیدہ بندے، اور وہ ایسی گندی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر انجوائے کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور آیت مبارکہ کے دوسرے حصے سے بھی مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور یہ مضمون جو میں نے اس کی پہلی تفسیر اس کی عرض کی ہے، یہ قرآن مجید میں اور بھی دو مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ ایک تو سورۃ الانعام کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کیجیے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، جب تک وہ اپنا ٹاپک نہیں چینج کر لیتے۔ اگر وہی مجلس ہے لیکن بعد میں وہ فحش گوئی اور اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چلیں ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ اس ٹاپک کو چینج نہیں کرتے، آپ نے ان لوگوں سے اعراض کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ مجلس میں بیٹھ گیا، خیال ہی نہیں کیا، ذہن میں یہ تھا کہ یہاں اور باتیں ہوں گی، تو بیٹھا بیٹھا پھر وہ مگن ہی ہو گیا، شیطان نے بلا دیا۔ تو ایسی صورت میں جو ہی یاد آ جائے فوراً اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہنا کہ یار اب تو میں بیٹھ ہی گیا ہوں نا، آدھی باتیں تو میں نے سن لی ہیں، بھائی وہ تو بھول کر سنی ہیں، تب یاد آ جانے کے بعد
وہ تو جان بوجھ کے سن رہے. پہلے نمبر پہ تو وہ وہاں حاضر ہی نہیں ہوتے. اور اگر کبھی کسی مجلس میں گئے اور وہاں بعد میں دیکھ لیا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے والذین لا یشہدون الزور. یشہدون کا ایک دوسرا معنی ہے. پہلا معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، اور دوسرا معنی گواہی دینا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر یہ اس لفظ میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. یعنی جھوٹی گواہی عدالتوں میں عام جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں، پیسے لے کر لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے. لیکن عباد الرحمان کبھی ایسا کر جائیں ممکن ہی نہیں. رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا. آپ نے بڑے بڑے کی کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، شرک، والدین کی نافرمانی، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی. یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث. یہ جھوٹی گواہی ضروری نہیں کہ کسی بڑی عدالت میں جا کر دی جائے، یہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جاتی ہے. کوئی 3 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، ان کا آپس میں کسی ایشو میں اختلاف ہو گیا. وہ آپ کہتے ہیں جی آپ ادھر تشریف لائیں جی، یہ بھائی ادھر موجود تھے جی، یہ صاحب موجود تھے جی، ان کو پوچھ لیتے ہیں. اب ان کا امتحان، اب وہ اگر طرفداری کر دیں، وہ ڈنڈی مار جائیں، اپنے دوست کی سائیڈ مار جائیں، جہاں سے مفاد ہے، جو اس کا اپنا باس ہے، یا کسی بھی طرح جس سے اس کا کوئی لنک ہے، کوئی تعلق واسطہ ہے، کوئی مفاد ہے، اس کی سائیڈ مار جائے. پتہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا واقعہ اس کے الٹ تھا، تو جھوٹی گواہی ہو گئی. اچھا، جھوٹی گواہی کا ایک اور بھی طریقہ ہے. بعض اوقات انسان کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ چل تو گواہی گول مول کر جا، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے اپنے کے خلاف جا رہی ہے، تو بات کو ٹال ٹول کے گول مول کر دو. گواہی مانگی جا رہی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اور اگر بندہ وہاں گول مول کر دے تو سمجھو کہ یہ بھی اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، سچی گواہی نہیں دی. انداز ایسا اختیار کیا کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا پلڑا باری ہو گیا اس کے خاموش رہنے سے. اچھا، اس میں یہ جو جھوٹے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر فلان سن آف فلان، تو جھوٹے سرٹیفکیٹ عام اداروں والے بنا کے دیتے ہیں. جناب یہ ہمارے پاس پڑھتا رہا ہے، یہ ہمارے پاس جاب کرتا رہا ہے، اور اس میں سب جھوٹی باتیں. جناب یہ بڑا پنکچول تھا، بڑا ریگولر تھا، یہ بڑا لائل تھا، فلاں تھا. پتہ بھی ہے کہ یہ نکما انسان تھا، تو پھر جھوٹی اس کی تعریفیں فارمیلٹی کے طور پہ سرٹیفکیٹ میں لوگ لکھ دیتے. اسی طرح ڈاکٹر کا جھوٹی رپورٹ دے دینا، پیسے دے کے لوگ رپورٹ نہیں لے لیتے میڈیکل، تھانے میں جا کے جناب پرچہ درج کرائیں گے، ایف آئی آر کروائیں گے ان کے خلاف. یہ سب چیزیں جھوٹی گواہی. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ یا باطل میں حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ پر مبنی، باطل پر مبنی، حرام پر مبنی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 10ویں خوبی اور کمال عباد الرحمان کا وَإِذَا، اور جب مرو وہ گزرتے ہیں، باللغوی بےہودہ کام کے پاس سے، بھی ساتھ یا پاس، اللغوی لغو، اور جب وہ لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، حرام، باطل، فضول، نکما کام، اللہ اکبر، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مرو، تو یہ گزر جاتے ہیں، کراما، باعزت طریقے سے، بڑی ڈگنیٹی، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ،
بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ پاس سے گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلے حصے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بری مجلسوں میں حاضر ہونے سے بچے رہتے ہیں، جاتے نہیں غلط جگہوں پہ۔ اور دوسرے حصے کا معنی یہ ہے اگر کہیں وہ کوئی بےہودہ کام ہوتا ہوا دیکھ لیں، رستے میں بائی دی وے بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ بندہ جا رہا ہے، وہاں تماشا لگا ہوا ہے، کوئی لوگ جمع ہیں بڑے، تو اب وہاں جا کے کیا کرنا؟ وہاں رکنا نہیں، وہاں پتہ ہے کہ سارے لفنڈر قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ وہ جمع ہیں اور کوئی ایسی شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہ جو مختلف ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے باہر کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، وہ اوپر ماسک وغیرہ پہنا کے، اب وہ لڑکا انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا لیکن وہ ماسک وغیرہ سارا وہ لڑکی والا حلیہ بنایا ہوا تھا انہوں نے باہر سے۔ تو ایک صاحب جو میرے ساتھ تھے، اچھے بھلے سمجھدار، وہ تصویر بنوانے کے چکر میں، شغل مذاق کے چکر میں آگے گئے اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ایسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ پتا تو ان کو تھا کہ اس کے اندر لڑکا ہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک وہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ جا کے اس پہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو جا کے انجوائے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرد جو ہے اس کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ عورت کی شکل اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شکل اختیار کرے، اور ایسی عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت کرے۔ اب انہوں نے بالکل ایگزیکٹ لڑکے کو لڑکی بنایا ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کا مذاق ہی اڑائیں گے نا۔ جو نوجوان آئیں گے وہ سارے خرمستیاں کریں گے اس نقلی لڑکی کے ساتھ، تو یہ تو حرام کام ہے۔ ایک لڑکے کا لڑکی کو اس طرح چھیڑنا اور پھر اس کے ساتھ شرارتیں کرنا، یہ حرام ہے۔ تو اس کو جو فرضی طور پہ کیا جا رہا ہے یہ بھی تو حرام ہی ہوگا، اس چیز کو پروموٹ تو کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی مجلس کا حصہ بننے کی؟ تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر نصیحت نہیں کر سکتے نا، پتہ ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے، رکے، اندر کودے، انوالو ہوئے تو یہاں گندے چھیٹے مارے اوپر ہی پڑیں گے۔ تو بہتر ہے کہ وہاں سے اپنا دامن بچا کر خاموشی سے نکل جائیں۔ اگر سمجھا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر باعزت طریقے سے وہاں سے گزر جائیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں بےہودہ کام کے پاس سے، مَرُّوا كِرَامًا، تو وہ گزر جاتے ہیں باعزت۔ وَالَّذِينَ، اور وہ، اذا، جب، اور وہ کہ جب، ذکروا، نصیحت کی جائے، بھی، ساتھ، آیات ربہم، ان کے رب کی آیات کے ساتھ، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، کیونکہ نصیحت اصل میں تو ہوتی ہی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ۔ قصے کہانیاں بزرگوں کے ادھر ادھر کے سنا کر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ جو پائیدار دعوت ہے نا، جو انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور ائمہ محدثین کا، وہ یہی ہے کہ رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ پاک نے یہی منصب اور ذمہ داری بیان کی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کی کتاب اور سنت سکھا سکھا کر۔ تو تبلیغ کا اصل طریقہ قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ رب کی آیات کے ساتھ نصیحت۔ والذین اذا ذکروا، ذکروا فعل ماضی مجہول ہے، ذکروا، نصیحت کی جائے، اور وہ کہ جب نصیحت کی جائے انہیں،
سات آیاتی ربہم، ان کے رب کی آیات کے، لم یخروا، نہیں وہ گرتے، خرّ یخر کا معنی گر جانا، لم یخروا، نہیں وہ گر جاتے، علیہا، ان پر، ان آیات پر، مطلب ان آیات کو سن کر، ان آیات کے پڑھے جانے پر وہ نہیں گر جاتے، صمًّا وہم یانا، بہرے اور اندھے ہو کر، اس حال میں کہ وہ بہرے اور اندھے بن جائیں۔ بہرے کا مطلب ہوتا ہے جسے سنا ہی کچھ نہیں، اندھا وہ ہوتا ہے جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں اور ان کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رحمان کے بندے ہوں اور وہ گونگے بہرے اندھے بن کر گر جائیں۔ مراد ہے کہ سنی انسنی کر دیں، وہ جیسے ہم نے سنی کوئی نہیں بھائی، نہیں، رحمان کے بندے رحمان کی آیات سن کر ان کے تو دل دہل جاتے ہیں، وہ تو کانپ جاتے ہیں، وہ تو لرز جاتے ہیں، اور ان کے دل تو عمل کے لیے اور نصیحت کو قبول کرنے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد مقابلے میں کافروں کا طرز عمل اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہے نا تو وہ اس طرح گرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفات اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور سورہ مریم آیت نمبر 58 کے اندر بھی یہی بیان فرمائی۔ سورہ سجدہ جو ہر جمعے کو فجر میں پڑھی جاتی، اس میں کیا ہے؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر تو صحیح معنوں میں وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ رحمان کے بندے گرتے ہیں لیکن بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ وہ آنکھیں کھول کر، کانوں کو کھول کر، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، میرے رب نے مجھے کیا کہا، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ سجدے کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جو رب کی آیت سنے، کائنات کا بادشاہ، رب العالمین، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس کی بات سن کر وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو اس سے بڑا متکبر اور کوئی ہو سکتا؟ یہ بہت بڑا متکبر ہے۔ اور سورہ مریم میں کیا فرمایا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ رحمان کے جو بندے ہیں نا، ان پر جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان آیات کا گہرا اثر لیتے ہیں کہ میں نے ان آیات پر عمل کیسے کرنا۔ 20 سال، 40 60 70 80 سال لوگ قرآن سنتے رہتے ہیں، درس سنتے رہتے ہیں، سچی بات ہے ٹس سے بس نہیں ہوتا۔ مجال ہے کہ ان کے عمل و کردار میں، عقیدے میں، ان کے رہن سہن کے انداز میں، شکل و صورت اور لباس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اللہ ماشاء اللہ۔ 12ویں اور آخری صفت جو اللہ پاک نے عباد الرحمن کی یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پہلے بھی ایک عباد الرحمن کی دعا گزری، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہاں ان کی ایک دوسری دعا بڑی ہی شاندار، بڑی ہی جامع قسم کی دعا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے بھی رہتے ہیں۔
دعا سے غافل نہیں ہوتے. ایک تو یہ پتہ چلا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں، ان کی خواہش کیا ہے. والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب عطا فرما، حب عطا فرما، وہاب اسی سے ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا. حب عطا فرما، لنا ہمیں، ہمارے لیے عطا فرما یا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے. زوج کا لفظ خامن بیوی دونوں میں بولا جاتا ہے. اگر خامن دعا کر رہا ہے، مرد بھی عباد الرحمان ہو سکتا ہے نا، اور عورت بھی عباد الرحمان میں شامل ہو سکتی ہے نا. اگر مرد دعا کرتا ہے رحمان کا بندہ، تو وہ اس کا معنی ازواجنا کا معنی ہوگا کہ ہماری بیویوں سے. اور اگر رحمان کی بندی اللہ سے دعا کر رہی ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا حب لنا من ازواجنا، عطا فرما ہمیں ہمارے خامدوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ، ٹھنڈک، اعیننا، اعین، قرۃ اعین، اعین عین کی جمع، آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین، متقین کا، پرہیزگاروں کا، اماما، امام، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. دو چیزیں اس میں بطور خاص مانگی گئی ہیں. ایک تو اپنے اہل خانہ کے لیے دعا ہے، بیوی بچوں کے لیے. یہ سورت جب اتری تھی نا، تو تصور کریں ذرا، مکہ مکرمہ، اسلام کا ابتدائی دور، مسلمان وہاں رہ رہے ہیں. کوئی مرد مسلمان ہو گیا، اس کی بیوی بھی کافر ہے، اس کے بچے بھی کافر ہیں. کوئی عورت ایمان لا چکی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خامد ابھی کافر ہے، یا میاں بیوی دونوں اسلام لا چکے ہیں، اولاد ابھی کافر ہے. اب جو ایمان لے آتا ہے نا، اس کو پھر اپنے انتہائی قریبی جن سے اسے محبت ہوتی ہے، ان کے ایمان نہ لانے کا بڑا رنج اور دکھ ہوتا تھا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے خامد کا کیا بنے گا، میری اولاد جہنم میں جائے گی. تو اللہ پاک نے عباد الرحمان کی یہ دعا بیان فرمائی کہ یقیناً پھر وہ مکہ مکرمہ میں ایسے مسلمان رب سے یہ دعائیں کرتے ہوں گے نا، یا اللہ میری بیوی کو مسلمان کر دے، یا اللہ میری اولاد کو اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ اکبر. تو ایک تو عباد الرحمان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری بیوی، میرا خامن، میری اولاد، میرے والدین، میرے عزیز و اقارب، میرے سب پیارے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں میرے ساتھ داخل ہو جائیں. تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا، ورنہ تو آنکھوں میں دکھ، درد اور غم ہی رہے گا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہی بنے گی جب وہ اہل توحید بن جائیں گے، اہل ایمان بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، حرام سے بچنے والے بن جائیں گے. تو اللہ اکبر. والدین کے لیے بڑی شاندار دعا ہے. یہ دعا ضمناً یہ بھی بتا رہی ہے کہ والدین کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے، دعا بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے. دعا تو اسی چیز کی مانگ رہی ہے نا جس کے لیے بندہ خود کوشش بھی کرے. خود کوشش کرے کوئی نہ تو اللہ سے مانگتا رہے، یہ تو دو نمبری ہوئی نا. تو کوشش بھی کرنی ہے کہ ہماری اولاد دین کی طرف آ جائے، پھر ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. ورنہ آپ خود جتنا مرضی دین کا کام کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے پڑھاتے رہیں، لیکن اولاد اللہ نہ کرے بے دین رہی، تو پھر انسان کی آنکھیں ساری زندگی جلتی ہی رہیں. دوسری دعا یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اس کی دو تفسیریں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، کا مطلب یہ کہ یا اللہ ہمارے انڈر جتنے ہیں نا
جو لوگ ہمارے انڈر ہیں، جن کے ہم امام ہیں، لیڈر ہیں، نگران ہیں، وہ چاہے اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو بھی یا اللہ ہمارے انڈر ہے نا، اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی ساری رعایا اس کے انڈر ہے، تو یا اللہ ہم سب کو نیک کر دے تاکہ میں نیک لوگوں کا امام بنوں نا۔ یہ تو نہیں کہ میں بدکاروں کا، بے دینوں کا امام بنا پھروں، وہ ڈابا بنیا پھردا تو اولاد ساری بے دین نافرمان ہے، تو کہدا ابا بھائی کہ ابا جی اور بے دینا دا اور جوئے کھیڈن والے۔ تو اللہ پاک سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جو میرے متحد ہیں نا جتنے بھی، ان کو متقی بنا دے تاکہ میں کن کا امام بنوں؟ متقی لوگوں کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا متقی پرہیزگار بنا دے کہ میں سب متقی پرہیزگار لوگوں کو کاٹ جاؤں، سب سے آگے گزر جاؤں، ان کا امام بن جاؤں۔ امام کا معنی جو آگے ہوتا ہے، یہ بھی معنی، دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ جو ہمارے متحد ہیں ان کو بھی متقی بنا دے تاکہ ہم متقیوں کے امام بنیں، اور یہ بھی معنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا متقی بنا دے، اتنا نیک بنا دے کہ یا اللہ میں صرف ایک عام متقی نہ بنوں بلکہ تقوی، پرہیزگاری اور ہدایت کے کاموں میں دوسروں کو لیڈ کرنے والا بنوں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں یجزون، یجزون فعل مضارع مجہول پیسو وائس، یجزون عطا کیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، الغرفۃ، غرفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند جگہ، غرفہ کمرے کو بھی کہتے ہیں، لیکن بالا خانہ ذرا اونچی جگہ پہ جو کمرہ ہو یا محل وغیرہ، بالا خانہ۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہاں غرفہ ایک کمرے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ بطور جنس ہے، اس لیے اس سے کئی بلند و بل محل مراد ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ لوگ ہیں جنہیں عطا کیے جائیں گے بلند و بالا محل۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اپنے سے اوپر درجات والے، اوپر والے جو بالا خانے والے جنتی ہوں گے نا، ان کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہم ستارہ دیکھتے ہیں نا، کوئی آسمان پہ چاند ستارے ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک ستارہ، ایک وہ ستارہ، ایسے ہی جنتی اپنے سے اوپر والے جو جنتی ہوں گے نا، ان کے بالا خانوں کو اسی طرح دیکھیں گے، اپنے سے اوپر چمکتا دمکتا۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ لوگ ہیں جنہیں عطا کیے جائیں گے، جنہیں جزا میں عطا کیے جائیں گے، جنہیں بدلے میں عطا کیے جائیں گے الغرفۃ، بلند و بالا محل، بالا خانے۔ واضح بھی اس لیے، اس وجہ سے ما جو صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، زنا وہ نہیں کرتے، شرک وہ نہیں کرتے، غیر اللہ کو وہ نہیں پکارتے، جھوٹی گواہی وہ نہیں دیتے، اور اللہ کے نافرمانی کی مجلس جہاں پہ جمی ہو وہاں یہ نہیں جاتے۔ یہ صبر ہی، برا کام کرنے کو جی نفس تو چاہتا ہے نا، نفس تو ابھارتا ہے، لیکن انسان کنٹرول کر لیتا ہے اپنے نفس کو، تو یہ صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صبر کا ایک معنی نیکی پر ڈٹے رہنا بھی ہے۔ شیطان کہتا ہے یار چھوڑ دے یار، تھک گیا تو کتنی دیر سے یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، پاس بھی کر، لیکن کہتا نہ بھائی میں ڈٹے رہنا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ نیکی پر صبر۔ ایک ہوتا ہے گناہ نہ کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، مسلسل شیطان بہکاتا رہتا، وہ بھی صبر ہے، اور نیکی پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تانے مینے، ان کو بھی سہتے رہنا، برداشت کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے۔
ساری چیزوں کو اللہ نے صبر کہا جو پیچھے گزری ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں تحیّتاً، زندگی کی دعا کے ساتھ۔ تحیہ، زندگی کی دعا دینا، برکت کی دعا دینا، لمبی عمر کی دعا دینا۔ وَسَلَامًا، اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا زندگی کی دعا کے ساتھ، فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، حیاک اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے پیارے پیارے کلمات کہے جائیں گے، زندگی کی، درازی عمر کی دعائیں دی جائیں گی۔ یہ جو ہم دنیا میں سلام کرتے ہیں نا، اس پر بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے، تحیہ۔ وسلامہ، اور سلام کے ساتھ، یہاں چونکہ سلام الگ ہے اس لیے تحیہ سے مراد سلام کے علاوہ دیگر دعائیں ہیں، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ سلامن سلامن سلاما، قرآن مجید میں کئی صورتوں میں، سورہ رعد، انبیاء، زمر، یونس، ان سب صورتوں میں فرشتوں کا اور اللہ پاک کا، ان جنتیوں کا استقبال کیسے کیا جائے گا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حسنت، اچھی جگہ ہے، مستقرن، ٹھہرنے کی، ٹھکانے کی، ومقاما، اور رہنے کی، وہ جنت، وہ بالا خانے، قرار اور قیام کی بہت اچھی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما لے۔ عباد الرحمن کی صفتیں اللہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری آیت مبارکہ سورۃ الفرقان کی، قل، کہہ دیجئے، عباد الرحمن کی صفات ختم ہوئی، اور آخر میں اللہ پاک نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما یعبأ، نہیں پرواہ، بکم، تم کی، یعنی تمہاری، اور ربی، میرے رب کو، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ لولا، اگر نہ ہو، دعاؤکم، تمہارا پکارنا، پکارنے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمانکم لیا، تم ایمان نہ لاؤ، ایمان لاؤ گے تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرو گے، پھر اللہ کو پکارو گے بھی، اللہ سے دعائیں بھی کرو گے۔ اگر تم یہ سارا کچھ نہ کرو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ نہ ایمان لانا تو نہ لاؤ، مطلب یہ ہے اگر تم اسے نہ پکارو گے تو اسے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کا کیا جائے گا، تمہارا اپنا ہی جائے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو، اگر تم اسے پکارو نہ، اس سے دعا نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ، اس کی عبادت نہ کرو تو اسے تو کوئی پرواہ نہیں۔ ساری کائنات کے سارے انسان اور جن اگر نافرمان ہو جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں لا سکتے، تو اس کا کیا جانا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ جو ایمان لائے گا، جو دعا کرے گا، جو عبادت کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو عباد الرحمن کی صفات اختیار کرے گا اسلام لانے کے بعد، اس کا اپنا ہی فائدہ، تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں۔ فقط، تو ان قریب، ہاں دنیا میں تو اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد قیامت کا دن جب قائم ہوگا پھر تمہیں پوچھ لے گا۔ فقط، تو یقیناً، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، فسوف، تو ان قریب، یکون، ہوگا، لزاما، اس کا تمہارے جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا، ایمان نہ لانے کا، عبادت نہ کرنے کا، دعا نہ کرنے کا، اسے نہ پکارنے کا۔ پرواہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں، اس سے تمہاری پرواہ کوئی نہیں، لیکن اس کا انجام تمہارے جھٹلانے کا یہ برا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فسوف یکون، تو ان قریب ہوگا، لزاما، چمٹ جانے والا، اس کا عذاب
اس کی سزا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ چمٹ جانے والا، جو تمہارے جسموں سے چمٹ جائے گا، ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔